بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ مورخین اور محدثین کا بیان ہے کہ ملکان جو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کی حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام ملکان کے اکلوتے بیٹے تھے، اس لیے اسے ایک دن خیال آیا اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ نسل جاری رہے۔ حضرت خضر علیہ السلام عبادت میں سارا دن اور ساری رات گزار دیتے تھے، اسی لیے انہیں عورتوں میں رغبت نہیں تھی اور آپ شادی کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے باپ نے آپ علیہ السلام کو مجبور کر کے آپ علیہ السلام کی شادی ایک نہایت حسین و جمیل باکرہ لڑکی سے کر دی۔ شادی کی پہلی رات آپ علیہ السلام نے لڑکی کی طرف توجہ نہ دی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور جب صبح ہونے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، دیکھو میری بات غور سے سنو، صبح کو لوگ تم سے رات کے واقعات پوچھیں گے، میں تم سے گزارش کرتا ہوں میرا راز فاش نہ کرنا اور کہہ دینا کہ سب معاملات ٹھیک ہیں۔ لڑکی نے آپ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور صبح کو وہی کہا جو آپ علیہ السلام نے اسے سکھایا تھا، مگر لوگوں کو پھر بھی شک ہو گیا اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی اس کے والد سے اس شبہ کو ظاہر کیا۔ آپ علیہ السلام کے والد نے کہا کہ دائی کو بلا کر تحقیق کروائی جائے۔ چنانچہ دائی کو بلوا کر لڑکی کی تحقیق کرائی گئی اور دائی نے بتایا کہ لڑکی ابھی بھی کنواری ہے۔ دائی نے آپ علیہ السلام کے والد سے حالات کا انکشاف کیا اور کہا، اپنے بیٹے کو ایک غیر باکرہ عورت مہیا کریں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کے بیٹے کو باکرہ عورت میں کسی قسم کی دلچسپی نہ ہو اور کوئی ایسی کمزوری ہو جس کی وجہ سے باکرہ لڑکی ان کے لیے بیکار ہو۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے والد نے آپ علیہ السلام کی شادی ایک غیر باکرہ عورت سے طے کر دی اور اس عورت کو ہدایت کی کہ رات کے ٹھیک حالات سے باخبر کر دے۔ چنانچہ جب خلوت ہوئی تب بھی آپ علیہ السلام پہلی لڑکی کی طرح اس عورت کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور ساری رات خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ عورت کو اس بات پر بہت غصہ آیا اور جب صبح اسے رات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ نوجوان مرد نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے والد کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو انہیں سخت غصہ آ گیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کمرے کے دروازے کو چونا گارا اور اینٹ پتھر سے چنوا دیا، حتیٰ کہ 2 دن اسی حال میں رکھا۔ 2 دن بعد والد کی محبت اپنے بیٹے کے لیے جاگ اٹھی اور کمرے کو کھولنے کا حکم دیا، مگر جب کمرہ کھولا گیا تب آپ علیہ السلام کمرے میں موجود ہی نہ تھے، اور یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی قوت عطا کی تھی جس کی مدد سے آپ جس شکل میں چاہیں مشکل ہو جائیں۔ بادشاہ ملکان کو جب یہ حال معلوم ہوا کہ اپنے بیٹے کے وجود سے محروم ہو گیا تب اس نے چاروں طرف اپنے آدمی دوڑائے تاکہ وہ آپ علیہ السلام کو تلاش کر سکیں، مگر پوری کوشش کے باوجود آپ علیہ السلام کو تلاش نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی قدرت کی بدولت وہاں سے نکل کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کے ہمراہ بحر ظلمات میں جا کر آب و حیات نوش کیا اور ہمیشہ کے لیے ابدی زندگی کے مالک بن گئے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو دریاؤں پر موکل کر دیا، چنانچہ آپ علیہ السلام دریا ہی میں قیام پذیر ہو گئے۔ ایک دن آپ علیہ السلام ایک جزیرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے وطن کے 2 تاجر کشتی کے حادثے کے بعد اسی جزیرے میں جا پہنچے جہاں آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے حالات بتائے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ باہمی تعارف کے بعد ان لوگوں نے اپنی مشکل بیان کی تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شرط پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ اپنے وطن جا کر تم میرا ذکر کسی کے سامنے نہ کرو گے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ آپ علیہ السلام کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کریں گے۔
حضرت خضر علیہ السلام نے ابر کے ایک ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں اپنے ملک پہنچا دیں۔ ابر ان کو لے اڑا اور وہ اپنے ملک جا پہنچے۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد ایک آدمی تو وعدے پر قائم رہا، مگر دوسرے نے یہ راز فاش ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے والد ملکان کے پاس جا پہنچا اور اس کو آپ علیہ السلام سے متعلق کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے ساتھ ایک اور تاجر بھی تھا۔ بادشاہ ملکان نے اسے اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب ملکان نے اسے پوچھا تو وہ وعدے کی پابندی کرتے ہوئے بولا، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس آدمی کو قید کر لیجئے اور میرے ساتھ اپنے ساتھی کو اس جزیرے میں بھیج دیجئے، ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس تاجر کے ساتھ اپنے آدمی کو جزیرے کی طرف بھیج دیا، مگر جب وہ جہاں پر پہنچا تو ادھر کسی کو بھی نہیں پایا اور واپس آ کر بادشاہ کو سارا قصہ بیان کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے پہلے قیدی کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قید کر لیا۔ اتفاقاً اس شہر میں کوئی بڑی تباہی آ گئی، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت سخت گنہگار تھے اور اس کی تباہی میں تقریباً سب ہی برباد ہو گئے، لیکن صرف دو ہی انسان بچ گئے، ایک وہ عورت اور دوسرا وہ تاجر جنہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کا راز فاش نہیں کیا تھا۔ جب ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے سے اپنے بچنے کا سبب حضرت خضر علیہ السلام کے راز کو یقین کر لیا تو دونوں مسلمان ہو گئے اور دونوں نے آپس میں نکاح کر لیا اور اس ملک سے ہجرت کر کے دوسرے ملک روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک عابد و زاہد آدمی تھا جس نے اپنی عبادت خانہ میں اللہ تعالیٰ کی سال بھر عبادت کی۔ ایک دن بارش ہوئی اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اس راہب عبادت گزار نے اپنی عبادت خانہ سے جھانک کر دل میں کہا کہ اگر میں نیچے اتر کر اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ کروں تو زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ چنانچہ وہ نیچے اترا۔ اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ زمین پر بیٹھا تھا کہ ایک عورت اس کو ملنے آئی۔ وہ اس سے برابر باتیں کرتا، وہ بھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ آخر اس راہب نے اس عورت سے ہم بستری کر لی، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تالاب میں غسل کے لیے اترا تو ایک سائل آ گیا اور اس نے روٹی مانگی، پس اس نے ایک روٹی لینے کا اشارہ کیا، پھر مر گیا۔ پھر اس کی 60 سالہ عبادت کا اس بدکاری کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو اس کی بدکاری والا عمل اس کی نیکیوں پر بھاری ثابت ہوا۔ پھر ان نیکیوں کے ساتھ اس کی وہ 2 روٹیاں رکھی گئیں تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی نشینی اختیار کر لینی چاہیے، اور یہ عمل سابقہ امتوں میں مباح تھا۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کی معرفت و محبت اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان کبھی خیر خواہی اور نیک جذبے کے دروازے سے آ کر حملہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کے لیے باعث فتنہ ہیں اور شیطان کا جال ہیں، اور اس واقعے سے ہمیں زنا اور بدکاری کی شدت اور قباحت بھی معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔